اعمال تین قسم کے ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں بعض خوش قسمت مومنین ایسے ہیں کہ جن کا عمل ان کو جنتی بنانے کے لیے کافی ہوتا ہے، جنت میں داخلے کے لیے ان کا عمل کافی ہوتا ہے۔ اور وہ امیر المومنین کا فرمان میں آپ کو بہت دفعہ سنا چکا ہوں، فرمایا تین کام کرو تو پھر موت کا خوف تم سے جاتا رہے گا۔ نمبر ایک، ادا الفرائض، واجبات کو بجا لاؤ، واجبات کے بجا آوری کی پابندی کرو۔ واجتناب المحارم، حرام کاموں سے بچو۔ واکتساب المکارم، اخلاق حسنہ سے آراستہ ہو، یعنی خوش اخلاق بنو، بد اخلاق نہ بنو۔ آگے ایک مکارم اخلاق ہے، وہ اس سے بڑا درجہ ہے۔ اخلاق حسنہ، با اخلاق بنو، بد اخلاق نہ بنو۔ پھر فرمایا یہ تین کام اگر کر لو، واجبات کی پابندی کرو، حرام کاموں سے بچو اور اچھا اخلاق اپناؤ، فلا تبالی، پھر تجھے پرواہ نہیں ہوگی، او وقعت علی الموت او وقع الموت علیک، کہ موت تمہارے اوپر آ کے گرتی ہے یا تم موت کے اوپر جا کے گرتے ہو۔ اسی کے ساتھ فرمایا ہے، یہ جملہ جو آپ سنتے ہیں نا، اکثر ہمیں وہ روایات سنائی جاتی ہیں، وہ اس کا صدر اور زیر، شروع کا حصہ آخر کا حصہ کاٹ کے درمیان کا جو ہے وہ کبھی سنا دیا جاتا ہے۔ وہ یہ جملہ بھی ابھی عرض کرنے لگا ہوں، یہ اسی جملے کا حصہ ہے جو ابھی بیان کیا ہے۔ بھئی اگر یہ تین کام کرو گے، فلا تبالے، پھر تمہیں پرواہ نہیں ہوگی کہ موت تمہارے اوپر آ کے گرتی ہے، یعنی تو بستر علالت پر ہے، بڑا بہت کوشش کی کہ میں اپنا علاج کراؤں، لیکن موت نے آ لیا۔ یہ میرا خیال، یہ میں جو سمجھا ہوں، او وقعت علی الموت، یا تم خود موت کی تلاش میں جا کے میدان کارزار میں، راہ خدا میں اپنی جان آفرین کو اس کے سپرد کر دو، پھر تمہیں پرواہ نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ابو طالب کے بیٹے کو پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ موت کے اوپر آ کے گرے یا موت اس کے اوپر آ کے گرے۔ یہ کچھ لوگ اپنے واجبات کی پابندی، محرمات سے پرہیز، اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ جنت کے حقدار بن جاتے ہیں، لیکن بعض اعمال ایسے بتائے گئے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ ایصال ثواب کی مجالس میں یہ نکتہ عرض کرتا ہوں، ہمارے مرحومین وہ کئی قسم کے ہیں۔ بعض ایسے ہیں کہ الحمدللہ یہ تین صفتیں ان کے اندر پائی جاتی تھی، وہ واجبات کی بھی پابندی کرتے تھے، حرام کام سے زندگی بھر وہ بچتے رہے ہیں، خوش اخلاق بھی تھے، اور ان تین اعمال کی وجہ سے وہ جنت کے، عقیدہ بھی ان کا ٹھیک تھا۔ ہاں، ان تینوں سے پہلے عقیدہ بھی ان کا ٹھیک تھا۔ ان الذین آمنوا، وہ صاحبان ایمان تھے، ان کی توحید، ان کا عدل کا تصور، نبوت، امامت، قیامت، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ واجبات کے پابند تھے، حرام کاموں سے بچتے رہے اور خوش اخلاق بھی تھے، وہ جنت کے حقدار بنیں گے۔ ہم جو لواحقین ہیں، ایسے مرحومین مرحومات جو اپنے نیک اعمال کی وجہ سے، گناہوں کے پرہیز کی وجہ سے جنت کے حقدار ہیں، ہم ان کے لیے آپ کہیں کہ بس انہوں نے اپنے اعمال کی وجہ سے جنت جانا ہے، ہم پھر ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں، ان کے لیے ایصال ثواب کی مجلس، قرآن خوانی، ہاں یہ مجلس کے بعد نیاز وغیرہ، اس کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، پھر بھی ضرورت ہے۔ کس لیے ضرورت ہے؟ درجات بلند ہوں گے۔ آپ کی یہ جو اعمال ہے نا، ان کی وجہ سے ان کے درجات بلند ہوں گے۔ وہاں کے درجات میرے اور آپ کے تصور سے بالا تر ہیں۔ دوسری رکعت میں وہ تشہد کے بعد اللہم صلی علی محمد و آل محمد کے بعد کیا کہتے ہیں؟ مستحب ہے، وَتَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ، خدایا ان حضرت کی شفاعت کو قبول فرما، درجات کو بلند فرما۔ ما من احد الا وهو محتاج الى شفاعت محمد و آل محمد، الى شفاعت محمد۔ روز قیامت
کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو آن حضرت کی شفاعت سے بے نیاز اور مستغنی ہو. ما من احد، کسی کو مستثنا نہیں کیا. ہاں شاید اس میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی آئیں گے، ہماری شفاعت کریں گے، اس کے نتیجے میں ہمارے گناہ بخشے جائیں گے. انبیاء کی اگر شفاعت کریں گے، حضور کی شفاعت کی برکت سے ان کے درجات بلند ہوں گے. یہ جو نیک کام کرتے ہیں اس کئی قسمیں ہیں یا کہیں اس کے مختلف فائدے ہیں. ان کو غور سے سنیے گا. یہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے جو رسول خدا سے نقل کرتے ہیں. اللہم صلی اللہ محمد. اگر آپ ان کو سن کر اس پر عمل کریں گے، یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مضمون ہے کہ یہ جو حدیث آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، ان کو سن کے، اس حدیث کو سن کے جتنے مومنین اس پر عمل کریں گے ان سب کو جتنا اجر اور ثواب ملے گا اتنا اجر اور ثواب اس حدیث کو آپ کے سامنے بیان کرنے والے کو بھی ملے گا. فرمایا ثلاثۃ درجات، 3 اعمال ایسے ہیں کہ جو آپ کے درجات کو بلند کرتے ہیں. آپ اپنے نیک اعمال کی وجہ سے، حرام کاموں سے بچنے کی وجہ سے، حسن خلق کی وجہ سے جنت کے حقدار پہلے سے بنے ہوئے ہیں. یہ 3 کام آپ کے درجات کو بلند کرتے ہیں. نمبر 1، 3 کام وہ ہیں جو جن کی وجہ سے آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں. میں ترتیب سے ترجمہ کروں. 3 کام ایسے ہیں جو آپ کے گناہوں کے لیے کفارہ ثابت ہوتے ہیں. 3 کام ایسے ہیں جو انسان کے لیے عذاب اور عقاب کا باعث بنتے ہیں. توجہ فرمائیے آپ نے. 3 کام ایسے ہیں جن کی وجہ سے آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں. بے شک اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے آپ جنت کے حقدار بن چکے ہوتے ہیں، لیکن یہ 3 کام آپ کے درجات کو بلند کرتے ہیں. 3 کام ایسے ہیں جس کی وجہ سے اللہ آپ کے گناہوں کو بخشتا ہے، آپ کے گناہوں کا کفارہ ثابت ہوتے ہیں. اور 3 کام ایسے ہیں غلط کام جس کی وجہ سے بندہ خدا کی طرف سے عقاب اور عذاب کا مستحق بنتا ہے. وہ کون سے 3 کام ہیں جن کی وجہ سے انسان جنت پہنچنے کے بعد اس کے درجات بلند ہوتے ہیں؟ فَإِفْشَاءُ السَّلَامِ، سلام کو عام کرنا. میں زیادہ ایک عمل کے بارے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں نے اس کو مکمل کرنا ہے. افشاء السلام، سلام کو عام کرنا. بچوں کو سلام کرتے تھے، مشکل سے کوئی آن حضرت پر پہل کر سکتا تھا. سلام میں کہتے ہیں لوگ، ہم نے بہت کوشش کی کہ سبقت لے جائیں رسول کو قبل اس کے کہ وہ ہم کو سلام کریں، ہم رسول کو سلام کریں. کہتے ہیں کہ ہم کامیاب نہیں ہو سکے. جب بھی کوئی ملتا آن حضرت پہلے سلام کرتے تھے. سلام کو عام کرنے کے نتیجے میں انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں. نمبر 2، وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، کھانا کھلانا. کھانا کھلانا، ایک غریب کو کھانا کھلاتے ہیں. صرف غریب کو کھانا کھلانا ہی ثواب نہیں ہے، امیر آدمی کو بھی اگر آپ کھانا کھلاتے ہیں تو اس کا ثواب ہے. بہت پیارا اور ایمان افروز فرام ہے. کہا کہ فرمایا، رسول فضان نے فرمایا کہ جو بدن کا ہے، بدن کی خوراک وہ کھانا ہے، اور روح کی جو خوراک ہے وہ کھلانا ہے. کھلانا روح کی خوراک ہے اور کھانا یہ جسم کی خوراک ہے. کھائیں گے تو یہ آپ کی جسمانی صحت بنے گی، صحت مند بنیں گے، وزن بڑھے گا، آپ طاقتور بنیں گے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میں روحانی طور پر لمبی عمر پاؤں، روحانی طور پر میں صحت مند رہوں، اس کے لیے پھر کھلانا پڑتا ہے. کھانا اس بدن کی خوراک ہے، غذا ہے، اور کھلانا وہ روح کی خوراک ہے. تو یہ اطعام الطعام درجات ہیں، امیر کو، غریب کو. پھر رشتہ دار، میں نے عرض کیا ایک کی وضاحت میں نہیں کر سکتا. رشتہ دار مقدم ہوتے ہیں، قرابت دار زیادہ مقدم ہوتے ہیں. یہ 2 جن کی وجہ سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں. اور تیسرا، وَصَلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، سب دنیا جب سو رہی ہو
اس وقت نماز شب کے لیے اٹھ کے نماز شب پڑھنا. یہ 3 کام ہیں کہ جن سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہوں. بے شک اپنے نیک اعمال کی وجہ سے، ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے وہ جنت کے ان باغات کا حقدار بن چکا ہو جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، لیکن ان 3 اعمال کے نتیجے میں انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں.